السلام علیکم۔ آج 9 نومبر ہے اور آج یوم پیدائش ہے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی۔ شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے ناواقف ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بیک وقت ایک سیاستدان، ایک فلسفی، ایک ڈاکٹر اور ناصح امت اور ایک عظیم لیڈر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کے کچھ خاص پہلو آپ تمام دوستوں کی نظر کرتا ہوں، اور انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے کہ آپ کا وقت بالکل اس میں ضائع نہیں ہوگا۔ آپ جو مجھے وقت دیں گے وہ انشاءاللہ بہت قیمتی بنے گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا اپنی شاعری میں جو انداز ہے وہ کچھ یوں ہے: یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ اور کبھی آپ اپنے دل کا جب حال اپنے مالک اللہ تعالیٰ سے یوں کچھ بیان فرماتے ہیں: دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جس کمال سے فرمایا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ یوں فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کبھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب صحابہ و اہل بیت کا تذکرہ فرمایا تو کچھ یوں فرمایا: صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کا ذکر فرماتے اور ساتھ ہی ہماری بدحالی کی وجہ بتائی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کا ذکر فرمایا تو یوں فرمایا: یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور ایک اور جگہ آپ نے فرمایا: جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرقہ واریت پر جو رد کیا اس کی نظیر نہیں ملتی۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ نے جب امت کو دعوت دی اور امت کو اس کا احساس دلوایا تو کچھ یوں فرمایا: قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ اور ایک اور جگہ فرمایا: یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ جہاد پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب فرمایا: یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی غیرت مند انسان تھے اور آپ نے ہمیشہ قوم کو غیرت کا درس دیا۔ آپ نے فرمایا: پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات،
تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن۔ اور ایک اور جگہ فرمایا بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، تو مجھ کو بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ نوجوانوں کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جو نصیحتیں فرمائی ہیں اور جو نوجوانوں کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام ہے، اگر ہم لوگ اس پر عمل کر لیں تو شاید دنیا کی کوئی قوم ہم کو شکست دے سکے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کی گمت پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اسلاف کی محبت کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جس طریقے سے اپنی شاعری کے اندر اجاگر کیا ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اور ایک اور جگہ فرمایا حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس قوم کو فلسفہ خودی دیا ہے، خودی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جو فلسفہ ہے وہ بہت ہی شاندار فلسفہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خودی کے بارے میں جو اشعار فرمائے ہیں اس میں ایک بہت ہی مشہور شعر ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آبجو اسے سمجھا اگر تو چارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جو پیغام ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ جزاک اللہ۔